السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ درس الاول کا جو ہے حصہ، آج ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ جب یغشیکم جب اوڑھ رہا تھا تمہیں نعاسو اونگ امنتن امن والی منہ اس سے وینزل اور وہ نازل کر رہا تھا علیکم تمہارے اوپر من السماء آسمان سے ماء پانی لیطہرکم تاکہ وہ پاک کرے تمہیں بھی ساتھ اس کے ویذہب اور وہ لے جائے عنکم تم سے رجزش ناپاکی شیطان کی والی یربیتا اور تاکہ کیا کرے مضبوط کرے اعلیٰ اوپر قلوبکم تمہارے دلوں کو اس کے ساتھ ویثبت اور ثابت قدم کر دے بھی ساتھ اس کے اقدام تمہارے قدموں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں کیا کر دے، نہلا کر اسے پاک کر دے اور تم سے جو ہے شیطانی نجاست کو دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ جب یوحی جب وہ وحی کر رہا تھا ربک کا تیرا رب طرف ملائکتی فرشتوں کی طرف کہ انی بے شک میں معاکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین تم ثابت قدم رکھو الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، سألقی جلد میں ڈال دوں گا فی میں قلوب الذین قلوب دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا رعب یعنی کہ ہیبت ڈال دوں گا، فضربو پھر تم مارنا فوق اوپر اعناق عنق سے ہے گردن سے، پھر تم مارنا ان کی گردنوں کے اوپر وضربو اور تم مارنا منہم ان کے کل ہر بنانن ہر جوڑ پر ہر پور پر ان کے مارنا۔ اس جو ہے وہ صورت میں اس سبق میں ان آیات میں جو غزوہ بدر کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی طرف جو ہے وہ وحی کی کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، میں جلد ہی کافروں کے دلوں میں جو رعب اور ہیبت ڈال دوں گا، تو تم ان کی جو ہے گردنوں کے اوپر مارنا اور ان کے ہر جوڑ پر جو ہے وہ مارنا۔ ذالک یہ بھی انہم اس وجہ سے کہ شاق اللہ کہ انہوں نے کیا کیا، مخالفت کی اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، ومن اور جو کوئی بھی یشاقق اللہ اور جو کوئی بھی مخالفت کرے گا اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، فإن پھر بے شک اللہ جو اللہ ہے شدید بہت ہی سخت ہے عقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے یہ احکامات دیے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے پھر بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم یہ فذوقوہ پھر چکھو اسے، وَأَنَّ اور بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مزہ تو یہاں چکھو اور بے شک کافروں کے لیے جو ہے وہ جہنم کا یعنی کہ دوزخ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب لقیتم جب تم ملو الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا زحفاً کہتے ہیں گروہ کی شکل میں، یعنی کہ قافلے کی شکل میں جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں کے ساتھ مومنوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مومنوں جب تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو لشکر کی صورت میں، فلا پس نہ تولوہم پس نہ تم پھیرنا ادبار اپنی پیٹھوں کو، وَمَن اور جو کوئی بھی یولیہم اور جو کوئی بھی پھیرے گا یومئذ اس دن دبورہ اپنی پیٹھ کو الا مگر متحرفا لقتال متحرفا لقتال کا مطلب ہے جنگی چال کے لیے، او یا متحیزا یا جا ملنے کے لیے الی طرفیۃ اپنی جو ہے جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، فقد پس تحقیق باء ان کے سوا اگر کسی نے پیٹ پھیری، فقد پس تحقیق باء وہ لوٹا بغضب غضب کے ساتھ من اللہ تعالیٰ کے، ومأواہ اور اس کا جو ٹھکانہ ہے جہنم وہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو جب تمہارا جو ہے وہ مقابلہ کفار سے ہو گروہ کی شکل میں، پلس تم ان سے پیٹھ نہ پھیرنا میدان جنگ میں، اور جو کوئی بھی اس دن جو ہے وہ
پیٹھ پھیرے گا ان سے کافروں سے مگر دو صورتوں کے سوا. ایک صورت جنگی جو ہے وہ حکمت عملی یعنی کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلنا، یا پھر جو ہے وہ اپنی جماعت سے جا مل کر دوبارہ متحرک ہو کر حملہ کرنے کے لیے. اور اگر کوئی ان دو صورتوں کے علاوہ پھرا تو پس تحقیق وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے. یعنی کہ اگر کسی نے پیٹھ پھیری جنگ میدان میں، یعنی کہ ڈر کے اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگ گیا یا خوف کھایا اس نے کہ میں مارا نہ جاؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جہنم میں واصل کریں گے. فلم پس نہیں تقتلوہم تم نے قتل کیا انہیں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قتلہم قتل کیا انہیں. وما اور نہیں رمیتا آپ نے پھینکی کنکریاں، جب رمیتا آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے رما اللہ تعالیٰ ہی نے وہ کنکریاں پھینکی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے مومنوں کو، منہ اس سے بلاءً حسنا بہت ہی اچھی طرح سے آزمانا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جب غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تو وہ کنکریاں ہر ایک کافر کی آنکھوں میں چلے گئیں، تو اس طرح سے بھی ان کے جو ہے پاؤں جو ہے وہ کیا ہو گئے کہ کمزور ہو گئے قدم ان کے میدان جنگ سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکے لیکن اللہ تعالیٰ نے کنکریاں پھینکی. اور تاکہ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا اور جانتا ہے. ذالکم یہ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے موہنو وہ کمزور کر دینے والا ہے قید چال کو کافروں کی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کافروں کی چالوں کو کمزور کر دینا، یعنی کہ ان کی چالیں کیا تھی، انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے تدبیروں کے ساتھ جو ہے ان کی چالوں کو کمزور کر دیا. اگر تم فتح چاہتے ہو کس پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فقط پس تحقیق جاءکم آ گئی تمہارے پاس فتح. وَإِنْ اور اگر تنتہو اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ پس وہ خیرٌ بہتر ہے لکم تمہارے لیے. وَإِنْ اور اگر تعودو اور اگر تم دوبارہ کرو گے، نعود تو ہم بھی دوبارہ کریں گے. ولن اور ہرگز نہیں تغنی اور ہرگز نہیں کام آئے گا عنکم تم سے، فئتکم تمہاری جو ہے وہ لشکر گروہ، شیئن کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کثرت بہت ہی زیادہ ہوں، کثیر تعداد میں ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ مع ساتھ ہے مومنوں کے. اللہ تعالیٰ ساتھ میں فرما رہے کہ اگر تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ ایمانی قوت ہی کی وجہ سے جو ہے عزتیں سرفرازیاں اور کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہی بات بیان کی ہے کہ کافر چاہے جتنی مرضی کثیر فوج لے کر آ جائیں انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، لیکن جو غالب آئیں گے وہ کون آئیں گے؟ مسلمان، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.